اگر آپ بھی بلاک چین ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام ضروری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو آنی چاہیے، اور وہ ٹولز جن کی ذاتی طور پر آپ کے لیے بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ایز اے بلاک چین ڈیولپر، اور ہر چیز کو کتنا وقت دینا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل سے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل DSL میڈیا۔ بلاک چین ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے پہلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج کو چوز کرنا ہے۔ بلاک چین ڈیولپمنٹ کے لیے دو سب سے مشہور لینگویجز، جن میں سب سے پہلے پائتھون اور دین جاوا اسکرپٹ ہیں۔ پائتھون سیکھنے میں سب سے آسان بھی ہے اور بلاک چین اسکرپٹنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جاوا اسکرپٹ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ویب 3 فریم ورک کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے بات بھی کریں گے۔ اگر تو آپ بگنر ہیں تو صرف ایک ہی لینگویج پر فوکس کریں، مثال کے طور پر پائتھون کو۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ پائتھون کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں۔ پائتھون سیکھنے کے بعد جاوا اسکرپٹ کافی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا وہ ڈیٹا اسٹرکچرس اور الگوریدمس کا آنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی جو فیلڈ ہے یا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کمپیوٹر سائنس کے اندر کور سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن بہت سے خود سیکھنے والے ڈیولپر اسے نظر انداز بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ جاب انٹرویو میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو یہ بلاک چین ڈیولپمنٹ کے لیے خاص طور پر اہم بھی ہے، کیونکہ یہاں پر آپریشن کی کاسٹ کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا اسٹرکچر الگوریدم اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیٹا جو ہمارے پاس بلاک چین کے اندر بھی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے میں ان الگوریدمس کو ہمیں ان کی فیزیبلٹی اور ان کی پورا ایک فریم ورک جہاں پر ڈیٹا اسٹرکچر ہمارے پاس کام آتے ہیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کو ہر مسئلے کے لیے درست ڈیٹا اسٹرکچر کا انتخاب کرنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے کلاسک ڈیٹا اسٹرکچر جیسے ارے، لنک لسٹ، کیوز، اسٹیکس، لسٹ وغیرہ کو ضرور سیکھنا ہوگا۔ اس پہ کم از کم 2 مہینے اگر لگائے جائیں تو اس کی بیسکس کو آپ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی اور آپ کی بیسکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے گی۔ جبکہ آگے بلاک چین کے بنیادی جو کانسیپٹس پر عبور حاصل کریں تو پھر اسمارٹ کانٹریکٹ سیکھنے کی باری آتی ہے۔ جیسے اسمارٹ کانٹریکٹس کے اندر یہ وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو بلاک چین پر چلتے ہیں، جیسے چھوٹے روبوٹس جو بالکل محسوس قواعد پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا محسوس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یا سٹیپس کے اوپر کام کریں، اور ایک بار جب لائیو ہو جائیں تو ان کے اندر تبدیل بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ایتھیریم پر اسمارٹ کانٹریکٹس لکھنے کے لیے سب سے مشہور جو زبان یوز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سولیڈیٹی ہے، اینڈ اسی طرح نام سے خوف زدہ نہ ہو، یہ دوسری پروگرامنگ زبانوں جیسی ہی ہے۔ یہ سولیڈیٹی جیسے ہم پائتھون کو یوز کریں ویسے ہی اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویب بیسڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے ایتھیریم اسمارٹ کانٹریکٹس کے لیے، وہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ شروع میں یا آپ جو ہے بگننگ لیول کے لیے بہترین ہے، کیونکہ آپ فوراً اسمارٹ کانٹریکٹس لکھ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی بڑی لوکل سیٹ اپ کے جیسے ریمکس ID پر آسان کانٹریکٹ لکھنے میں جو ہے وہ اگر گرپ آ جائے تو اس میں جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس کو سیکھ لیا جائے، جو کہ پروفیشنل اور انٹرپرائز لیول ورک فلو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایتھیریم اسمارٹ کنٹریکٹس کے لیے بھی ایک جو ہے نا بہت فیمس لوکل ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ آپ کو ایک مکمل فریم ورک اور ٹولز کا سیٹ دیتا ہے تاکہ آپ مؤثر یا ایک بہت اچھے طریقے سے اسمارٹ کنٹریکٹس بنائیں، ٹیسٹ کریں، ڈپلوائے کریں اور ڈیبگ کر سکیں۔ اس مرحلے میں 1 سے 2 مہینے تک چھوٹے پروجیکٹس ضرور بنائیں یا اس کی پریکٹس ضرور کریں، جیسے ایک بیسک ٹوکن یا NFT وغیرہ آپ کے پاس ہو۔ جب اسمارٹ کنٹریکٹس بنا لیں تو اسے بلاک چین پر ڈپلوائے کر دیں، تو پھر یوزر کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع دیں، اور یہی وجہ ہے جہاں ڈیپ یا جو ہمارے پاس جس کو ہم ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ بولتے ہیں وہ آتی ہے۔ ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ایک بیسیکلی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو ایک عام ویب سائٹ یا موبائل جیسی ہی لگتی ہے، لیکن
اس کے بیک اینڈ پر کوئی کمپنی کا سرور نہیں ہوتا. یہ ایک اہم بات ہے یہاں پر کہ اس کے پیچھے کوئی سرور نہیں ہوتا بلکہ ایک بلاک چین کا نیٹ ورک ہوتا ہے. ڈیپ بنانے کے لیے جب آپ کو ایک فرنٹ اینڈ فریم ورک سیکھنا ہوتا ہے تاکہ یوزر انٹرفیس تیار کیا جا سکے، اس کے لیے ہمارے پاس ریئیکٹ، اینگولر جیسے ٹولز ہیں جو لیکن ریئیکٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت فیمس ہمارے پاس ٹول ہے. ریئیکٹ سیکھنے کے لیے آپ کو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ اس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں، یا ٹائپ اسکرپٹ سیکھنی چاہیے جو کہ جاوا اسکرپٹ کا سپر سیٹ ہے جو ہمارے پاس ٹائپ اسکرپٹ ہے، اور آج کل ریئیکٹ پروجیکٹس میں بہت زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے. آپ جاوا اسکرپٹ کے اندر ٹائپ اسکرپٹ کی بنیادی باتیں جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ کے اندر سیکھ سکتے ہیں. اگر تو یہ سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جو ہے آپ جو یہ ویب کے انٹرفیسز وغیرہ ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اور پھر ریئیکٹ سیکھنے کے لیے مزید آپ کو 2 مہینے لازمی چاہیے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویب 3 لائبریریز جیسے web3.js یا ethers.js اس کا بھی آنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی فرنٹ اینڈ اپلیکیشن کو بلاک چین کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. یہ تمام تو چیزیں تھیں جو ورک فلو تھا. اگر اس کے اوپر آپ روزانہ چند گھنٹے دینا تو اور اس روڈ میپ پر عمل کریں جو کہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ ہم نے ریکٹ پر کتنا ٹائم دینا ہے اور پیچھے ایتھیریم وغیرہ پر، تو تقریباً 8 سے 10 مہینے میں آپ کے پاس وہ تمام علم آ جائے گا جو ایک بگنر لیول بلاک چین ڈیولپر کی جاب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی جو بھی آپ کی پرابلم ہے یا آپ اس کا ورک فلو جاننا چاہتے ہیں بلاک چین کے حوالے سے کہ کس طرح سے سٹارٹ کی جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا.